السلام علیکم ورحمۃ اللہ سامعین ناظرین لسنرز دوستو اٹینشن پلیز توجہ کیجیے۔ حضرت سیدنا نبی ایوب علیہ السلام ان سے متعلق یہ ویڈیو ہے، بہت ہی عمدہ ویڈیو ہے۔ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے عیس کی اولاد سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ آپ کی زوجہ کا نام رحمت ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کی بیٹی تھی۔ آپ کے اوصاف: آپ مسکینوں پر رحم کرتے تھے، یتیموں کی کفالت کرتے، بیوہ عورتوں کی معاونت امداد کرتے، مہمانوں کے ساتھ عزت و تکریم اور خندہ پیشانی سے پیش آتے۔ تفسیر کبیر۔ مال و دولت کی فراوانی۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے پہلے آپ کو کثیر مال و دولت دے رکھا تھا۔ کھیتی باڑی، باغ، غرض یہ کہ ہر قسم کے مال و دولت سے نوازا۔ ہر قسم کے جانور یعنی بھیڑ، بکریاں، گائیں، بھینس، اونٹ وغیرہ کی کثرت تھی۔ 500 جوڑیاں بیلوں کی ہل چلانے والی تھیں۔ 500 غلام خدمت گزاری کے لیے، پھر ہر غلام کی زوجہ اور اولاد بھی بطور خدام آپ کے پاس رہتے تھے۔ آزمائش سے پہلے اولاد: وَكَانَ لَهُ 7 بَنِينَ و7 بَنَاتٍ۔ آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ ماخوذ از روح المعانی۔ فرشتوں میں آپ کی بلند شان کا چرچا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے جو قرب حاصل ہے وہ دوسرے فرشتوں کو حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے براہ راست کلام فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جب کسی کو پسند فرماتا ہے تو اس کا ذکر جبریل امین سے کرتا ہے۔ وہ میکائیل علیہ السلام سے ذکر کرتے ہیں، وہ دوسرے مقرب فرشتوں سے ذکر کرتے ہیں۔ جب ان مقرب فرشتوں میں اللہ تعالیٰ کے اس خاص بندے کے ذکر کا چرچا ہو جاتا ہے تو تمام فرشتے اس پر رحمتیں نشاور کرتے ہیں۔ پھر آسمانوں کے تمام فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں، پھر زمینوں کے فرشتے اس بندے پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی اسی طرح تمام فرشتوں میں ذکر خیر کا چرچا ہوتا رہتا تھا۔ تفسیر کبیر۔ آزمائش کی گھڑیاں: اللہ تعالیٰ کبھی اپنے مقرب بندوں کو شدید مشکلات میں مبتلا کر کے آزماتا ہے کہ وہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے۔ مصائب و آلام میں کوئی شکوہ تو زبان پر نہیں لاتا، اور کبھی اللہ تعالیٰ بہت مال و دولت عطا کر کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ کتنا شکریہ ادا کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو پہلے آرام و صحت، مال و دولت، اولاد اور ہر طرح کی خوشیاں عطا کر کے آزمایا۔ اس میں بھی آپ نے عظیم کامیابی حاصل کی۔ آپ علیہ السلام نے شکریہ ادا کر کے بے مثال نمونہ پیش کیا۔ اس کے بعد آزمائش کا دوسرا دور شروع ہوا کہ زمین کے نیچے سے قدرتی آگ نے آپ کے باغات، کھیتیاں، اونٹ، بکریاں، چرواہے جلا کر راکھ کر دیے۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے کہا، یہ سب مال و دولت اللہ نے ہی عطا کیا تھا، وہی اس کا مالک حقیقی ہے۔ جب وہی اس کا حقدار ہے تو اسے حق پہنچتا ہے، جب چاہے لے لے، مجھے اس میں کچھ کہنے کی کوئی مجال نہیں۔ آپ کی اولاد ایک مکان میں تھی، وہاں زلزلہ آیا، مکان گر گیا، آپ کی اولاد فوت ہو گئی۔ مکان کی چھت اور دیواریں گرنے سے آپ کے بچوں پر کیا حال گزرا ہوگا۔ جسم چکنا چور ہوئے ہوں گے، ہڈیاں ٹوٹی ہوں گی، سر پھٹے ہوں گے، خون کے فوارے چلے ہوں گے، لیکن یہ حال سن کر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے صبر کا کمال مظاہرہ کیا۔ وہی الفاظ زبان پر کہ سب کچھ رب تعالیٰ کا ہے، جو چاہے کرے۔ آپ کے جسم میں شدید حرارت سے ایسا اثر ہوا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں۔ سر سے لے کر قدم تک آبلے پڑ گئے، شدید خارش ہونے لگی۔ سارے جسم میں صرف آنکھیں، دل اور زبان محفوظ تھے۔ مشکل کا ساتھی: آپ کی بیماری نے جب شدت اختیار کر لی تو تمام اقربا نے آپ کو چھوڑ دیا۔ بھلا شہر سے باہر آپ کو ایک جھونپڑی بنا کر دے دی گئی کہ یہ مرض کہیں دوسروں تک بھی نہ پہنچ جائے۔ جب وہ سارے ساتھ چھوڑ گئے تو اس وقت آپ کی زوجہ
جس کا نام رحمت بنت ابراہیم بن یوسف تھا۔ وہ بدستور آپ کے ساتھ رہی، آپ کی خدمت گزاری میں رہی، آپ علیہ السلام کی دیکھ بھال کرتی، آپ کو کھانا فراہم کرتی، آپ کی ضروریات کا ہر طرح خیال کرتی۔ سبحان اللہ! اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کی پوتی کیسی نیک اور صابرہ تھی۔ ایوب علیہ السلام کا بے مثال صبر۔ ایک دن آپ کی خدمت گزار، وفادار، نیک شاعر، بامراد نیک زوجہ نے عرض کیا، کاش آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف دور فرما دیتا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، راحت و سکون، مال و دولت کی فراوانی میں کتنا وقت گزارا؟ آپ کی زوجہ نے عرض کیا، بہت وقت گزرا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی زوجہ نے کہا، 80 سال گزرے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں اس سے دعا کروں، جبکہ میری آزمائش کا وقت اتنا بھی نہیں ہوا جتنا میری آسائش کا وقت تھا۔ چشمہ شفا۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، پارہ 23 سورۃ صاد، 24 نمبر سورت۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، زمین پر اپنا پاؤں مارو، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو۔ آپ کو حکم ہوا کہ آپ اپنا پاؤں زمین پر مارو تو اس سے چشمہ جاری ہوگا، اس سے پانی پیو اور نہاؤ، تمہیں شفا حاصل ہوگی۔ آپ کو نہانے سے ظاہری جسم کی بیماریوں سے شفا حاصل ہو گئی اور پانی پینے سے تمام بیماریوں سے شفا مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنتی لباس عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام لباس زیب تن کر کے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ کی زوجہ آئیں تو اس نے آپ کو نہ پہچانا۔ وہ آپ ہی سے پوچھنے لگی، اے اللہ کے بندے، یہاں ایک بیمار شخص تھا، وہ کہاں گیا؟ پریشان ہو کر پوچھا، کہیں بھیڑیے تو نہیں لے گئے؟ بار بار پریشانی سے جب پوچھ رہی تھیں تو آپ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، میں ہی ایوب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا کر دی ہے، مال و اولاد واپس مل گئے۔ ماخوذ از تفسیر کبیر اور روح المعانی، پارہ 17، پارہ 23۔ آپ کا مزار اقدس بابل عراق میں ہے۔ سامعین، ناظرین، لسنرز، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری اس ویڈیو کو ڈھیروں لائک دیجئے، ڈھیروں ویوز دیجئے، تاکہ اس طرح کی اچھی انفارمیٹیو، علم سے بھرپور ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اپنے قریبیوں کا، اپنے مخلصوں کا ڈھیروں خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔